باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان اور پیام رحمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مخدوم سید رئیس عباس ہمدانی۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ نمبر 1 میں دیکھا کہ اہمیت رمضان کے متعلق رسول اللہ کا ایک نایاب خطبہ کہ جس میں سرور دو عالم نے فرمایا کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، رمضان برکتوں کا مہینہ، رمضان مغفرتوں کا مہینہ، رمضان بخششوں کا مہینہ۔ تو آج ناظرین کرام ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ہم نے اس بارے میں بات کرنی ہے کہ رمضان میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ جیسا کہ کئی کتب، کئی احادیث، کئی روایات میں ملتا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین کو قید کر دیا۔ اب اس قید کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ نہ کر سکے، اس قید سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو روک دیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، اس کے بندوں کو گمراہ کر سکے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ نے شیطان کو، اپنے بندوں کو گمراہ کرنے سے روک دیا، اس کو قید کر دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا اور وہ سوال یہ ہے کہ محترم، رمضان میں شیطان تو قید ہو گیا، لیکن پھر کیوں ایک انسان، ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے نفس امارہ کی، کہ نفس امارہ ہی کی وجہ سے انسان ضلالت، پستی، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے قید کر لیا، اب انسان کا جہاد اس رمضان المبارک اپنے نفس کے ساتھ، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس امارہ کے ساتھ لڑے، اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرے۔ کس طرح؟ اللہ کا تذکرہ کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، انسان اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا قرب حاصل کر کے، تلاوت کلام پاک پڑھ کے، استغفر اللہ پڑھ کے، اللہ سے معافی مانگ کے، انسان تبھی نفس امارہ سے یہ جنگ جیت سکتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہی تھا کہ جس نے شیطان کو سجدہ آدم سے روکا، یہ نفس امارہ ہی تھا کہ جس نے بالم باور کو، جس کو قرآن نے ایک غلیظ چیز سے تشبیہ دی، یہ نفس امارہ ہی تھا کہ جس نے صادق اور امین کا اس دور میں اقرار نہیں کرنے۔ یہ نفس امارہ ہی تھا کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات سے جانور بنایا، حیوانیت کے درجے پر پہنچایا۔ تو آئیے ہمارا اس رمضان کریم میں اللہ سے یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ ہم اس رمضان کریم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ جو گناہ آج تک ہم سے سرزد ہو چکے، ہم یہ آگے کوشش کریں گے کہ یا تو ان میں کمی واقع ہو یا پھر بالکل بھی وہ ہم سے واقع نہ ہو۔ تو ناظرین، نفس امارہ سے جہاد اکبر ہے۔ ناظرین، آپ سب کو چاہیے کہ تلاوت کلام پاک پڑھیں اور قرآن کی سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نفس امارہ سے جنگ جیت گیا، اس کے متعلق قرآن کی سورہ فجر کی آخری آیات میں اللہ نے اسے بشارت دی، اس سے اپنی رضا کو ظاہر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ ہمیں فیس بک پر، ٹویٹر پر، آپ لوگ ہمیں یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر
آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، فیس بک چینل ہے پر وقت نیوز چینل کا، اور دعا ہے پروردگار سے آخر میں، پروردگار ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے چیف ایگزیکٹو جناب سید نوید ہاشمی صاحب، اللہ تبارک و تعالی زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل شام 5 بجے بر وقت نیوز چینل پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر ہے۔